آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی پوری حیات پڑھیے, آپ کا کیسا ذمہ داری کا احساس تھا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ ایسا لگتا ہے اے رسول کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ اس حدیث پر, قرآن و حدیث پر, شریعت پر ایمان نہ لائے. یہاں شریعت کو, قرآن کو حدیث کہا گیا. اگر وہ اس حدیث پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے کہ افسوس کے مارے, اسفا, افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں فکر, خیر خواہی, بھلا چاہنے کے لیے بےتابی کا اعتراف رب العالمین کی جانب سے کرام حق میں موجود ہے. یہ کیسی فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اس پر مستقل میں نے 2 ہفتہ خطبہ دیا سائر النساء مسجد میں. کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھولا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, اور آپ کا وہ بوجھ آپ سے ہٹا نہیں دیا, کم نہیں کر دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ بوجھ, یعنی کون سا بوجھ؟ احساس ذمہ داری, احساس جواب دہی, آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا, ہم نے اس کو ہلکا کیا, آپ پر احسان کیا. تبلیغ رسالت کے کاموں کو کیسے آپ کوشش کرتے تھے. مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے, ذاتی طور سے, انفرادی طور سے. آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں کہ رات میں آپ ایسی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی, ورم آ جاتا, پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کرتے ہیں, آپ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے, کوئی بات ہے ہی نہیں آپ کی, پھر کیوں اتنی محنت؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی یہ ذاتی طور سے اپنے اخلاق اور ایمان. دوسرا, امت کے حق میں آپ کتنے فکر مند تھے. حضرت عیسیٰ اور ابراہیم کا اپنی امت کے حق میں جو قرآن میں ذکر ہے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم. حضرت عیسیٰ کا جملہ کہ اگر تو عذاب دے ان کو تو یہ تیرے بندے ہی ہیں, اور اگر تو انہیں معاف کرے تو تو غفور الرحیم ہے, بخشنے والا, رحمت کرنے والا ہے. اور حضرت ابراہیم کا قول پڑا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, روتے ہی رہے اور کہتے رہے امتی امتی امتی, میری امت. اللہ نے حضرت جبرائیل کو پوچھا, مسلم شریف کی روایت ہے, پڑھیے, کیا بات ہے, میں جانتا ہوں لیکن پوچھو محمد سے کیوں رو رہے ہیں. کہا امت کی فکر ہے. کہا جاؤ جبرائیل, کہہ دو کہ تمہاری امت کے حق میں تمہیں خیر سے نوازوں گا, مایوس نہیں کروں گا, ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ ہوگا حتی الامکان. حتی الامکان میں اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب اللہ کے رسول نے یہ فرمان لے لیا ہم کچھ بھی کر لیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کون سا ذریعہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت پہنچا دیں. ملاقات کے ذریعے سے, تقریر کے ذریعے سے, سمجھانے کے ذریعے سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, جو ذریعہ ہو سکتا تھا سب اختیار کیا, اور مخالفین نے جو ذریعہ ممکن تھا ستانے کا, مخالفت کا, سب کیا. آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا. راتوں کو گشت لگا رہے ہیں, رات کی تاریکی میں مینا میں جا رہے ہیں, حاجیوں کو تلاش کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح کی کتنی روایات, اور آپ کے حالات آپ کا احساس ذمہ داری بتاتا ہے کہ امت کے حق میں آپ کتنے بیتاب اور فکر مند تھے. رویا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے. قیامت کے دن کا بتایا کہ میں نے اپنی دعا کو جو ہر نبی کو دنیا میں ملتی تھی مانگ لی, میں نے اپنی دعا کو جو ہے پیچھے کر دیا, روک لیا. قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا, اور میری یہ شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی میری امت میں جس نے شرک نہ کیا ہو, اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو. قیامت کے دن انبیاء نفسی 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 کہیں گے, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی, میری امت. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اس سے آپ مستثنا ہیں. ہر آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا, بے پرواہ ہوگا, باپ بیٹا بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے. ایسی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کی کردار, شخصیت اور سیرت سے دی جا سکتی ہے کہ آپ کتنا بیتاب اور فکر مند رہا کرتے تھے. پھر آپ کا یہ اثر, احساس جواب دہی آپ کے خلفاء میں آیا. ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں,